بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ زمانہ جاہلیت کے مسائل کی بات چل رہی ہے کہ مسلمانوں میں یا اہل بدعت میں زمانہ جاہلیت کے کون سے ایسے مسئلے ہیں جو ایمان لانے کے بعد بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو ان مسئلوں میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے استنفار الملوک ضد اہل الحق، کونہم اذا غلبوا بالحجة فزعوا الى الشکوى للملوک کما قالوا اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک۔ جب یہ لوگ مسلمانوں اور اہل حق کا جواب دینے سے قاصر آ جاتے ہیں تو سسٹم اور ایڈمنسٹریشن میں شکایت کرتے ہیں کہ یہ لوگ زمین میں فساد چاہتے ہیں، ان کا دھیان دو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قوم فرعون نے کہا کہ تو موسیٰ کو چھوڑ دے گا اور اس کی قوم کو کہ یہ زمین میں فساد مچائیں۔ اس کی تشریح کرنے سے پہلے آپ جمعیت اہل حدیث حسن پور اور اس جیسی جتنی بھی جمعیت پورے ملک میں ہیں ان کے تئیں بدعتیوں کا مزاج دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے کہ اگر اہل بدعت کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کا پروگرام ہونے والا ہے تو پولیس میں یہ بولتے ہیں جا کر کہ ان کا پروگرام ہوا تو فساد اور فتنہ ہوگا۔ تو یہ طریقہ کس کا ہے؟ اہل جاہلیت کا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، جب جواب نہیں بنتا ہے تو سسٹم اور راجہ سے یہ بولتے ہیں کہ یار تم انہیں چھوڑ دو گے، ان کا ارادہ زمین میں فساد مچانا ہے، ان کو ٹیکل کرو۔ 2010 میں اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، مولانا جرجیز کے جلسے کے فوراً بعد ایک جلسہ کروایا مفتی صاحب نے اڈے پر، عبد المومن صاحب کو بلایا، تب تو انتقال ہو گئے ہیں، کر گئے ہیں وہ۔ تو عبد المومن صاحب کی تقریر سننے کے بعد ایک آدمی اہل حدیثوں کو نپٹانے کے لیے تیار ہو سکتا تھا، اتنی وائلنٹ تقریر تھی کہ تم نے انہیں پنپنے کیسے دیا، تم نے انہیں ابھرنے کیسے دیا، تم نے انہیں ٹیکل کیوں نہیں کرا۔ تو سننے کے بعد یہ لگ رہا تھا یار کہہ تو یہ صحیح رہے ہیں، انہیں تو نپٹا دینا چاہیے، یہ خطرناک قسم کے لوگ ہیں۔ تو جب ان کے پاس حجت اور دلیل باقی نہیں رہتی ہے تو پھر سسٹم کا سہارا لیتے ہیں کہ ان کا پروگرام مت ہونے دو، ان کے ادارے قائم نہ ہونے دو، ان کی مسجدیں نہ بننے دو، ان کے معاملات کو ختم کر دو، تاکہ ان کے زعم میں جو فتنہ اور فساد ہے یعنی شرک کا ختم کر دینا، بدعت اور بزرگ پرستی کا ختم کر دینا، جس کو وہ فساد سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو ایڈمنسٹریشن کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہی طریقہ تھا اہل جاہلیت کا کہ یہ لوگ جب مسلمانوں اور اہل حق کے خلاف حجت اور دلیل دینے سے قاصر آ جاتے، سلطان اور ولی امر کے پاس جا کر بولتے، یہ شکوہ کرتے کہ یہ لوگ زمین میں فساد مچانا چاہتے ہیں، لہذا ان کا قلعہ قمع کرنا چاہیے اور ان کو روک لینا چاہیے، چہ جائے کہ وہ وقت آ جائے کہ یہ لوگ غالب آ کر تمہارے دین کو، تمہارے سسٹم اور تمہارے معاملات کو بدل دیں۔ لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین۔ تو فرعونی لوگ اور فرعون خود یہ بولتا ہے کہ اے موسیٰ اگر تو ہمارے سسٹم، ہمارے معاملات اور ہمارے طریقہ عبادت و تعبد کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو ہم تجھ کو جیل میں ڈلوا دیں گے۔ اسی طریقے سے جب ان کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہتی ہے جس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے وقت کے نبی یا بعد میں آنے والے اہل بدعت، اہل حق اور ان کے علماء کا دفاع نہ کر سکیں، اس کا جواب نہ دے سکیں، تو یہ لوگ سلطان کے پاس جاتے ہیں، سسٹم والوں کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ان کو روکو، یہ لوگ زمین میں فساد چاہتے ہیں۔ لہذا یہ معاملہ اور یہ امر اہل جاہلیت کا ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ اس قسم کی سوچ اور سائیکالوجی سے وہ بچتے رہیں اور حق جہاں بھی ملے اس کو قبول کر لیں۔ حق کے بیان کر دینے کے بعد ان کے دل میں کوئی کجی اور تنگ دستی واقع نہ ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کی اتباع کر لے گا
وہی کامیاب ہے، اور جو کوئی بھی گمراہی کا راستہ اختیار کرے تو جان لے کہ ایسا شخص اپنے آپ ہی کو نقصان دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر ایک مسئلہ ہے کہ یہ لوگ اہل حق کو اس بات سے مورد الزام ٹھہراتے ہیں یا ان پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہیں، جس پر ہم ہیں اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہمارے طریقے پر نہیں ہیں، ہمارا طریقہ سب سے صحیح طریقہ ہے، یہ لوگ اس طریقے کی مخالفت کرتے ہیں، لہذا ان کو روکا جانا ضروری ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ گمراہ ہیں۔ رمیہم اہل الحق بالصفات الذمیمہ، تو یہ اہل حق کو گھٹیا صفاتوں سے متصف کرتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ویسے ہیں، حتیٰ کہ بعض پڑھے لکھے لوگ بھی جنہیں حدیث اور قرآن پڑھانے کی ذمہ داری ہے، یہ لوگ حدیث اور علماء حدیث اور مسلک اہل حدیث کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جو ایک عقل مند آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے پمفلیٹ میں اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ غیر مقلدین کے نزدیک اپنی بہن سے نکاح کرنا جائز، غیر مقلدین یہ، غیر مقلدین وہ، حالانکہ انہیں اچھے سے معلوم ہے کہ اصحاب حدیث اور اہل حدیث کا ایک ہی منہج ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، اس کے علاوہ کوئی بھی ہو اس کی بات اگر خلاف ہوتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، آدمی صحیح ہوتا ہے تو دعا بھی کرتے ہیں اور اس سے درگزر کرتے ہیں، آدمی خراب ہوتا ہے تو رد بھی کرتے ہیں اور اس سے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ اہل بدعت کیا کرتے ہیں کہ ہمیشہ اہل سنت والجماعت اصحاب حدیث کو بری صفات سے متصف کرتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ویسے ہیں۔ رمیہم ایاہم بالفساد، یہ لوگ زمین میں فساد چاہتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اے فرعون، اس کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ کیا تو موسیٰ کو چھوڑ دے گا چونکہ وہ زمین پر فساد چاہتا ہے، یعنی تیری عبادت سے لوگوں کو روک کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لانا چاہتا ہے۔ بانتقاص دین الملک وآلہتہ وتبدیل الدین، دلیل کیا ہوتی ہے کہ جس دین کو قوم کے رئیس، قوم کے ٹھیکیدار عمل کر رہے ہیں، جس دین پر، چاہے نیتا ہوں یا بڑے فرقے کے علماء ہوں، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اس دین کی تنقیص کریں۔ جب آپ اذان دیتے ہیں 4 منٹ پہلے تو تنقیص ہوتی ہے نا، مثال کے طور پر حسن پور میں 95% لوگ ایک مخصوص فرقے والے ہیں، تو جب آپ 4% لوگ الگ نکل کے آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں تو انہیں کیا لگتا ہے کہ یار یہ ہماری کیا کر رہا ہے، تنقیص کر رہا ہے۔ تو اس لیے کیا کہتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں کہ 4 منٹ بعد میں اذان دینا شروع کر دو ورنہ دیکھ لیں گے تمہیں، بھیج دیں گے گنڈے تمہارے پاس، اور یہ تمہارے دین کو کیا ہے، بدلنا چاہتے ہیں۔ لہذا ان اہل اسلام اور اہل حق کو کیا ہے، تم برے القاب سے پکارو۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس طریقے سے اہل کفر اور تمام کفر اور کفریہ ملتیں مسلمانوں کے خلاف ہیں، اہل سنت اور اصحاب حدیث کے خلاف ساری دنیا کفر اور دنیا بدعت اسی زور اور شور سے مخالفت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے جاہلیت کے مسائل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔